نہیں میں آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہتا. نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس پروگرام. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. سیریسلی آئی ایم گوئنگ. اچھا چاہے تو نہیں میں جا رہا ہوں. نہیں یار مذہب جو ہے نا، مذہب اس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. میں سنی کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا. کیوں آپ کی کوئی الگ کتاب ہے؟ سن لو بات نا. آپ چاہتے ہیں کہ میں نہیں آپ پگے بازی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، کر لیں. فیصل دیکھو ایک تمیز ہوتی ہے ہر چیز کی. تو مجھے نام بتاؤ قرآن مجید کی کون سی کتاب تفسیر پڑھی ہے تم نے؟ سر میں حافظ نہیں ہوں، میں کیسے یاد رکھوں؟ قرآن پاک کی تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے، مودودی صاحب. ایک سیکنڈ رک جاؤ. ایک منٹ رک جاؤ. میرے ساتھ آیت پہ آ جاؤ نا. میں یہی تو مجھے نہیں یاد. تو اس لیے تمہیں یہ حق نہیں کرنا نا. نہیں تو آپ کو زبان یاد ہے. آپ بتائیں کہ سورۃ البقرہ کی 180ویں آیت نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سبجیکٹ پہ آ جانا میرے ساتھ. شیعہ مسلک میں میرا اس سے زیادہ ہے. میں کسی علماء کرام کو آپ خود شیعہ مسلک سے ہیں اس لیے. ایک ملک ہے جو پاکستان کی بھلائی کبھی نہیں چاہے گا، اس کا نام ہے افغانستان. کیا دنیا نے بھی یہ بات مان لی کہ فوج ہی چلا سکتی ہے اس ملک کو؟ یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو گئی. اب ٹرمپ صاحب نے کہنا ہے کہ یار بم نہیں چلانا. کس کو کہیں گے؟ سر ہونا تو ہاں یہ نام جواب دو بس. زیادہ بات نہیں کرنا میرے ساتھ. ختم ہوگی بات. ختم ہوگی بات. ختم ہوگی. پرابلم کیا ہے تمہیں؟ اگر ہمارے سیاستدان اتنے الو کے پٹھے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، تو تیسرا فریق جو مضبوط ہے، کیا دنیا اس سے بات نہیں کرے گی؟ السلام علیکم، میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا نیا پلیٹ فارم ہے اور میری پوڈ کاسٹ اور مزے کے انٹرویوز اب آپ اسی چینل پر دیکھ سکیں گے، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں شبر زیدی صاحب، فارمر چیئرمین FPR ہیں. اور رفتار پر جب میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا تھا تو آپ بہت لائک کرتے تھے، ہر موضوع پر بہت کھل کر بات کرتے ہیں. تو شبر صاحب ویلکم ٹو دی شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس نئے چینل پہ، ڈیجیٹل چینل پر. اور میں یہ سب پبلکلی یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں بے شمار جگہ پوڈ کاسٹ اور انٹرویو دیتا ہوں. جو ریلیشن شپ میری آپ کی بنی ہے، جو پاپولیرٹی میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے، اچھی یا بری جیسی بھی ہے، تو وہ شاید ہی پاکستان میں کسی کو حاصل ہوئی ہو. اور اس میں آپ کے سوال کرنے کا طریقہ، آپ میرا جواب، ہم دونوں کی جو انٹیمیسی ہے وہ بہت رول ادا کرتی ہے. اور میں آپ کو اس نئے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا شبر صاحب شروع کرتے ہیں. کوئی لگی لپٹی نہیں رکھیں گے، اسٹریٹ فارورڈ کوسچن ہوں گے. اور میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اسٹریٹ فارورڈ جو لوگ سننا چاہتے ہیں. شبر صاحب رفتار پہ ہم نے بہت سارے شو کیے اور آپ نے جو ہے بہت کھل کے بات کی اور آپ نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی. جی بالکل. مگر مجھے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ آپ نے باتیں تو بڑی بڑی کی اور پیشن گوئیاں بھی کی، ان میں سے کوئی سچ ثابت نہیں ہوئی. جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں، ہم جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے، ایٹمی وار ہونے والی تھی، وہاں پہ آپ کی بات غلط ثابت ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے مذاکرات چل رہے ہیں، ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے. ٹرمپ کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، عمران خان تو باہر نہیں آئے. پھر آپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران والا جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. وہ لوگ بھی ایران نے باقاعدہ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. سر کوئی بھی بات آپ کی صحیح تو نہیں ہوئی؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی پیغمبر تو ہوں نہیں کہ میں کوئی بات کروں اور وہ صحیح ہو جائے. اور جو ہسٹری تو یہ کہہ رہی ہے لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. تو میں تو کوئی میری حیثیت تھی، میں آپ کو تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی. اچھا اب آپ نے جو ایشوز کہے نا، میں باری باری اس پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات آپ نے، میں انڈیا کی بات بعد میں آتا ہوں. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا، آپ نے ٹرمپ والی بات کی، میں نے یہ کہا کہ یہ PTI والے سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آگے میری فائل کھولے گا. آپ پروگرام کو دوبارہ ریوائنڈ کریں. میں نے کہا کہ یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا، فائل منگائے گا اور ان کو سائن کر دے گا. سر آپ نے کہا تھا ٹرمپ رحمت اللہ ہمارے لیے، میں نے یہی تو یہ سارکاسٹیکلی میں نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ رحمت اللہ آئیں گے، وہ بلائیں گے کہ عمران خان کی فائل منگاؤ اور تو لکھیں گے پلیز ریلیز ہم. یہ اگر میرا آپ پورا پروگرام دیکھیں تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا. اور میں نے یہی کہا، سر ہوا تو نہیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا، میں بات کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ پہ جنگ ہو گئی اور ایران نے حملہ کر دیا، یہ اگر آپ اس کے بارے میں اگر مجھ سے ایک سیپریٹ، ابھی ہم اس کو سیپریٹ ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا تیسری بات جو آپ نے کی ایران پاکستان انڈیا کی جنگ کے بارے میں، وہ بالکل جو پلوامہ کے یہ پہلگام کے بعد یہ جو ہوا، یہ میری ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہیں تھا. اور جب کسی گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف آ جاتا ہے. یہ مودی کی غلطی تھی اور انہوں نے جو ہمارے پر اٹیک کیا
اور یہ ریٹیلیشن تو ہونی تھی. مگر میں پھر آپ کو ایک اور بات آج پھر پریڈکشن کر رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو ثابت کریں گے کہ ہمیشہ جب ایسکلیشن ہوتی ہے تو ریکنسلیشن ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی ریکنسلیشن ہوگی, یہ انیویٹیبل ہے. کوئی طاقت پاکستان انڈیا کے تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ میری اس کے پیچھے میری پوری ریشنل ہے, میں آپ کہیں تو ایکسپلین کر دوں گا کسی وقت. سر وہ تو ادھر تو ہم سن رہے ہیں کہ مودی صاحب دوبارہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں ہم پہ حملہ کرنے کا. مودی صاحب کے پاس کون سی پاور ہے؟ اپنے گھر میں تو مائنورٹی میں بیٹھے ہیں, اپنے مائنورٹی گورنمنٹ بیٹھی ہے. مودی صاحب تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اب کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ تو دیکھیں. یہ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مودی صاحب تیاری کر رہے ہیں. یس, مودی صاحب جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ تیاری کریں گے, وہ تیاری کریں گے, کیونکہ ان کا تو سروائیول ہی اس چیز میں ہے نا کہ وہ اینٹی پاکستان بات کریں. ٹھیک ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں یہ بات. مگر مودی صاحب کے پاس اپنا کتنا مینڈیٹ ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. کیا مودی صاحب, یہی میں آپ لوگوں کو ایک بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ کیا مودی اور انڈیا ایک چیز ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایگریشن والے, یہ سب انڈیا اور مودی ایک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میں ایک بات آج دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اور بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں. دو قومی نظریے کی بات ہے کہ ہم دو مختلف قومیں ہیں, دو مختلف تہذیبیں ہیں. میں ان جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا پورا رائٹ ہے. ہو سکتا ہے خیزر محمد علی جناح کا بھی یہ رائٹ ہو, یہ پوائنٹ آف ویو ہو, مگر یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اچھا, تو آپ کا کیا ہے پھر؟ دو قومی نظریے کو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مانتے؟ 18 کروڑ مسلمان شدر ہے. 18 کروڑ مسلمان جو رہتا ہے انڈیا میں شدر ہے. تو سر وہ کیوں نہیں آیا جب پاکستان؟ نہیں, شدر ہے. سر شدر نہیں ہے مگر کیا ہے تو وہ سر آ جاتا نا جب پاکستان یار. کیسے تم لوگوں کو, تم نے پاکستان کی ہسٹری نہیں پڑھی نا. یہ تو تمہارا پرابلم ہے نا کہ آج یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. کیا پتا آپ کو پاکستان کس طرح بنا ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہوتا تو آپ بات کرتے نا. آپ نے کنٹریبیوٹ کیا نہیں, یہاں پیدا ہوئے صبح اٹھے پاکستان بن گیا اور اب آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں بھی مہاجر ہوں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک پروگرام میں نے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے وہ پنجابی لیڈر دکھا دو جس کا پنجاب پاکستان بنانے میں کنٹریبیوشن ہو. بتاؤ مجھے لیڈر. ایک کتاب ہے جو ابھی ریسنٹلی چھپی ہے اور جا کے دیکھ لینا, آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتاب ہے, ایڈورڈ تھامسن. ہاں, اس کا نام ہے تاریخ کے مجرم, ڈاکٹر مبارک علی نے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے ایڈورڈ تھامسن کو کہا کہ میں پاکستان کے کانسیپٹ کے بارے میں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے. دیکھ لے جا کے. میں ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مگر یہ ساری کہانیاں آپ مجھے نہیں سنائیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے جو کریں. میں 18 کروڑ مسلمانوں کو جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ شودر نہیں ہیں, وہ ریسپیکٹیبل لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. سر آپ 18 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, اتنی آبادی تو بنگلہ دیش والی بھی ہمیں مل گئی تھی نا. ان کے ساتھ 18 وہ الگ ہے, 25 ہو گئے. تو نہیں تو ان تو کے دو قومی نظریے نے تو 60 کروڑ کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیا. سر بات تو یہی ہے نا, جو ہمیں ملا تھا ہم وہ نہیں سنبھال پائے. آپ ہمیں نہیں ملا, ان کی بات ہمیں ملا نہیں, دیا گیا. بنانے والے تھے سر. نہیں, ہم نے نہیں بنایا, ہمیں دیا گیا. میری آٹو بایوگرافی آ گئی ہے, اس کا نام ہے 32 آنکار روڈ, جا کے پڑھنا. میں نے اس کے اوپر 4 چیپٹر لکھے ہیں, 4 چیپٹر لکھے اس کے بات کے اوپر. یہ پاکستان والی, مجھے نا یہ انڈیا پاکستان کی کہانیاں نہیں سناؤ, ٹھیک ہے. میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرو کہ نہیں پاکستان بن گیا, رات کو خواب دیکھا, صبح اٹھے یہ ہو گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ کہانیاں پلیز بند کر دو, بہت ہو گئی. اور نہ اس پہ کوئی تمہارا رول ہے, نہ اس علاقے کے جو رول ہیں کا کوئی رول ہے. کوئی ایک آدمی بتا دو اس کا رول ہو. سر آپ تو بڑی خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اگر آپ کو انڈیا جانے کا موقع ملے تو آپ انڈیا چلے جائیں گے. نہیں, تو اب جنگ کے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ اگر نہیں, میں نے یہ کہا کہ نہیں, میں نے یہ کہا نہیں, سن لے, میں نے کہا کہ میرے پاس چوائس ہوتی تو میں اس وقت ہوتا تو میں نہیں آتا. میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ میرے نانا نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ میں ان سے کبھی ایگری نہیں کیا. سر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں پشاور سے زیادہ خود کو دہلی میں سیکیور فیل کروں. میں بھی ایگری کرتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں. آپ کبھی گئے, آپ کبھی گئے نہیں, میرا تو پھر آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا. تو آپ امرتسر میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں یا پشاور میں؟ سر میں گیا نہیں, میں کیسے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟
سر بات نہیں آپ کی بات کیوں کرتے ہیں کراچی اور پشاور ایک؟ میری بات سنیں, جب یہ آپ بات جب آپ کو پتہ نہیں, سن لو میری بات سن, جب آپ کو نہیں یار جب آپ کو پتہ نہیں ہے نا تو آپ بات نہیں کرو نا. آپ کبھی دہلی نہیں گئے, آپ کبھی بمبے نہیں گئے, آپ کبھی لکھنؤ نہیں گئے, آپ یہاں بیٹھ کے پشاور کی باتیں کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کی, میں نے نہیں کی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور میرے لیے ان نون ہے, دہلی میرے لیے ان نون نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. مگر دہلی سر حملہ کر رہا ہے نا ہمارے پہ یار, تو پھر کیا کریں یہ بتائیں. تو یار دہلی نے حملہ کیا تو میں نے غلط کیا, صبر بھائی. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ 18 کروڑ جو 1 ارب آدمی اس طرف رہتا ہے وہ سب کو میں اس سے جنگ کرنے شروع کر دوں. ایک حد تک کروں گا, اس کے بعد چھوڑ دوں گا. آخر میں امن ہوگا. دنیا میں کبھی جنگ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے آپ. دنیا میں کبھی بارڈر کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی. مودی کے ہوتے ہوئے امن ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ یس ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہوتا ہی ایکسٹریمسٹ کے ساتھ امن ہے, ہوتا ہی امن ہم ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ہے. اچھا, ایکسٹریمسٹ کے ساتھ بھی امن ہوتا ہے. تو مودی کے تو ابھی پھر 4 سال پڑے میں, آپ کو لگتا ہے کہاں سے 4 سال پڑے ہو جائے گا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے ساتھ امن ہوگا یا ہوگا نہیں ہوگا یہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھ میں نیبر ہے اس کے ساتھ آپ کی ہمیشہ زندگی میں یہ جنگ رچا دی ہے؟ نہیں, جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. کیا جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں آپ کو, ابھی بھی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے ہماری دوستی ہوگی, مودی کے ہوتے ہوئے ہوگی. مودی ہو نان مودی ہو, ہماری دونوں کی سروائیول اس بات میں ہے کہ یہ 1 ارب آدمی جو ساتھ رہتے ہیں یہ دشمن کی طرح نہیں رہ سکتے, اور مذہب کبھی 2 آدمیوں کو تقسیم کی بنیاد نہیں بن سکتا. یہ میرا کنوکشن ہے, آپ میری بات مانے نہیں مانے. تو پھر سر اگر مذہب نہیں بن سکتا تو پھر آپ اسرائیل کو بھی کنڈیم کریں, وہ بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے. اسرائیل کو کیا کنڈیم کرے؟ کیا اسرائیل ریاست ہے, وہ بھی تو مذہب کے نام پہ بنی ہے نا. آپ میری پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, تسلیم تو کریں, اس کو کنڈیم بھی تو کریں. کہ آپ نے کہا نا کہ مذہب کے نام پہ جو ہے ریاست, اسرائیل بھی تو مذہب کے نام پہ بنا ہے, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. اچھا آپ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں, اسرائیل مذہب کے نام پہ بنا ہے. آپ کو پتہ ہے زائنسٹ کیا ہوتا ہے؟ زائنسٹ ایک اسرائیل جوز کے اندر ایک سیپریٹ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہودیوں کا ملک ہونا چاہیے. مذہب نہیں چاہتے وہ, 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. جو آرتھوڈاکس جو ہے جو مذہب کا امپلیمنٹیشن چاہتا ہے وہ اسرائیل میں آتا ہی نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل مذہب کے نام پہ نہیں بنا؟ اسرائیل بھی مذہب کے نام پہ نہیں بنا, پاکستان بھی نہیں بنا مذہب کے نام پہ. دونوں کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اسرائیل اور پاکستان دونوں مذہب کی بات ہے کہ پاکستان کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے, اسرائیل کو بھی اعتراض نہیں ہے. پاکستان کبھی بھی قائد اعظم کی محمد علی جناح نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مذہب کے نام پہ بنائیں. وہ کہہ رہے ہیں مسلم میجورٹی پروونسز. ابھی ذرا تھوڑا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سر شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ ویسے آپ کو نہیں لگتا شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے چائنا بھی آرمی چیف صاحب جاتے ہیں, سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں, اور میں نے یہ بات کہیں اور بھی کی ہے. ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈی جورو. ٹھیک ہے. ڈی فیکٹو شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ڈی جورو ہے, وہ ڈی جورو جو مرضی کہتے رہے ڈی جورو. نہیں تو سر اب مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا دنیا نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ یہاں کی فوج ہی چلا سکتی ہے؟ اسی لیے جو سو کالڈ جو جمہوریت کے ہمارے جو سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں نا, تو ان کو کہیں نہیں بلایا جاتا, نہ ہی ان سے کوئی کام کی بات کی جاتی ہے. ٹرمپ, ابھی میں نے کہا چائنا جانا ہو, سعودی عرب, دبئی, کہیں بھی آپ دوروں پہ وہی نظر آتے ہیں. تو کیا دنیا نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ فوج ہی چلا سکتی ہے اس ملک کو؟ میں آپ سے الٹا سوال کرتا ہوں اس کو. یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو گئی. اب ٹرمپ صاحب نے کہنا ہے کہ یار بم نہیں چلانا, کس کو کہیں گے؟ سر ہونا تو ہاں یا نہ میں جواب دو, بس زیادہ بات نہیں کرنا میرے ساتھ, زیادہ بات نہیں کرنا, سمپل بات بتاؤ, ہاں یا نہ میں. آرمی چیف صاحب سے ختم ہوگی بات, ختم ہوگی بات, ختم ہوگی. پرابلم کیا ہے تمہیں؟ کیا یہ بات انڈیا میں ہے؟ یہ فرق ہے پاکستان انڈیا میں. تو اب اگر ہمارے سیاستدان اتنے الو کے پٹھے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے, کہ وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے, تو تیسرا فریق جو مضبوط ہے, کیا دنیا اس سے بات نہیں کرے گی؟ آپ الو کے پٹھے ہیں نا, کہ آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف گندی باتیں کرو. کوئی اور کام ہے؟ دونوں کا.
تینوں کا کام کوئی اور بتا دیں کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی ماں بہن نہیں کی سیاستدانوں نے؟ فوجیوں کے بارے میں ان کی منہ سے آواز نہیں نکلتی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے یہ بیچارے بس اب کیا بولے, ایک تھرڈ جینڈر ہوتا ہے, یہ وہ ہے سیاستدان ہمارے. نہیں, آپ بتائیں نا, آپ کی میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. کیا 20 سال تک نواز شریف اور بینظیر بھٹو ایک دوسرے کی ساتھ کیا کرتے رہے؟ اب عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو تیسرا فریق جو مضبوط بھی ہے, اس کے اندر ڈسپلن بھی ہے, اس کے پاس پاور بھی ہے, تو تیسری والی پارٹی آ کے تمہارے گھر میں آئے گی, وہ کس سے بات کرے گی؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہیں سمپل بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آج وہ کس سے بات کریں؟ یہ تو سوائے اس کے عظمیٰ بخاری جا کے ان کے خلاف بول رہی ہیں, وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں, یہ 3 سال اس نے تباہ کر دیے, 3 سال اس نے تباہ کر دیے. اس بات کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی بتایا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے تباہ کیا تھا. تو بھائی یہ آپ کی اور یہ جو آپ کا کام چل رہا ہے, جو تیسرا فریق ہے اس کی پاور ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ بھی اچھا, اب رہائی وغیرہ مل رہی ہے کچھ؟ عمران خان صاحب 9 مئی کے مقدمات تو آپ کو پتہ ہی ہے. عمران خان صاحب بھی دیکھیں, میں آج تو بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ 1-2 پوڈ کاسٹ میں لوگوں نے مجھے یہ انٹرپریشن دیا کہ میں نے عمران خان سے کے ساتھ علیحدگی, عمران خان سے میں عمران خان کے فیور نہیں کرتا. یہ بات غلط ہے. میں آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں ایز اے پولیٹیشین, اور میں آج بھی جو باقی پولیٹیشین ہیں ان پہ عمران خان کو پریفر کرتا ہوں. یہ میرا آج بھی کنوکشن ہے. ٹھیک ہے, اور میں ووٹ بھی عمران خان کو ہی دوں گا. ٹھیک ہے, یہ میرا آج بھی کنوکشن ہے. مگر عمران خان سے مجھے ابھی, میں نے اس دن آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے عمران خان سے ایک بات سمجھنی ہے کہ وہ ان کا اگلا پروجیکٹ کیا ہے, واٹ از دا آبجیکٹو, اقتدار یا عوامی اقتدار؟ نہیں, نون لیگ کے سوال سمجھ آیا سر؟ مجھے آ گیا سمجھ میں, مگر نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مجھے پی ٹی آئی کے رہنما تو اکثر یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کوئی نہیں ہوتے. پی ٹی آئی میں صرف ایک, پاکستان میں رہنما ایک ہی ہوتا ہے, باقی یہ سب تو بیچارے آدھے گھنٹے کے. پہلے امرول بھی ہوتے تھے, غور علی خان بھی ہوتے تھے, سلمان راجہ بھی. پی ٹی آئی کے رہنما کوئی چیز نہیں ہوتی. دس از اے رانگ ورڈ. سر وہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, 10 سال کی قیدیں ہو رہی ہیں. یاسمین راشد کا آپ کو پتا ہوگا, وہ کینسر کی مریض ہیں, 10 سال قید. وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے یاسمین راشد کا بیان سنا ہے کبھی کوئی؟ میں پوچھ رہا ہوں لیڈر کیوں کہتے ہو ان کو؟ کارکن بولے یس. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ مطلب, یہ سوال ویسے تو میں کئی درجنوں بار آپ سے پوچھ چکا ہوں, اور آپ نے مجھے یہی جواب دیا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, پس پردہ بات ہو رہی ہے. تو اس وقت کیا چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے, یا اس وقت ڈیڈ لاک ہے, یا کچھ چل رہا ہے عمران خان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں؟ میں ابھی آپ کو دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے, مگر جو درمیان میں لوگ جو ان اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو, اور دونوں عمران خان ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات نہیں ہے. سب سے بڑا اختلاف تو یہ 9 مئی تھا, جس میں اب وہ 9 مئی پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے 9 مئی کے بارے میں؟ گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ عمران خان کو 9 مئی میں پھانسی لگانا چاہتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. تو سر عدالت کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معافی مانگیں؟ یہی کہا نا, یہی کہا ہے نا آفیشیلی, آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے نا. سر اب تو خیر وہ جو سہیل بڑائی صاحب کی, ابے سہیل بڑا کو چھوڑو, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر جاتا. پلیز اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں کریں میرے ساتھ, ٹھیک ہے؟ کیوں پرابلم ہے آپ کو؟ کیا آپ کو پرابلم ہے؟ نہیں, میں اس طرح کی کیا بات کروں یار, روزانہ آتے ٹی وی پہ نظر آتا ہے وہ کس کی زبان بول رہے ہیں یار. ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم آن دس اینڈ دیٹ سبجیکٹ. ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, مگر جو میں روزانہ دیکھتا ہوں جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فیئر انف, جو بھی کہتے رہے ان کا رائٹ ہے, جو مرضی کہتے رہے, مگر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کی ساری باتوں میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے اندر عمران خان کی انوالومنٹ کے اوپر اگر انوالومنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان سے اس کی معافی چاہتی ہے. سپوز کریں دس از مائی کنوکشن, اگر یہ معافی چاہتی ہے تو اس میں کون سی گو ہے؟
مجھے بتائیں, آپ بتائیں مجھے. تو عمران خان بتائیں گے, ان کی وہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, ابھی عمران خان نہیں بتائیں گے, میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اگر عمران خان سے یہ کہا جاتا ہے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کہتی ہے بھائی آپ کے لوگوں نے غلطی کی, تو آپ اگر معافی مانگنے کے لیے تو پہلے قبول کرنا پڑے گا نا اس سائڈ سے. ہاں, قبول کرنا پڑے گا نا کہ میری پارٹی کے بندوں نے کیا, تو مان ہی نہیں رہے. کیا ڈیڈ لاک تو اپنی جگہ ہے نا, معافی مانگنے کے لیے قبول کرنا ضروری ہے. آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا نہیں کہ آپ کے خیال میں 9 مئی کے اندر آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا, جو کچھ سزائیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے انوالو نہیں تھے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سر یہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیا یہ تو عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. پبلک پی ٹی آئی انکار کرتی ہے, حکومت کہتی ہے آپ ہی تھے. ابے بھائی میں پوچھ رہا ہوں, اس پہ میں کیا تجزیہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جلوس تو پی ٹی آئی والوں نے نکالے تھے نا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب جلوس نکلتا ہے, اس کے بعد جلوس سے نکل کر کچھ آدمی جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ میں اگر کوئی کمنٹ دوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سن لو میری بات, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم لوگ ہر سال بے شمار جلوس نکالتے ہیں اہل تشیع, ٹھیک ہے. اہل تشیع کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوا, ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو, لائٹ ہاؤس پر. بالکل صحیح. بوٹل مارکیٹ میں دکانیں لٹ گئی, وہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے. اب کیا آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جلوس والے تھے یا نہیں تھے؟ دوبارہ سمجھاؤں میں؟ سمجھ گیا میں آپ کی بات. یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے. اچھا, اب جلوس تو پی ٹی آئی نے نکالا, اب میں یہ کیسے ثابت کروں کہ وہ جیسے جا کے آگ لگائی تھی وہ میرا تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ فیکچولی کہہ رہا ہوں, یہ کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جلوس جب موب ہوتا ہے نا, موب کی سائیکالوجی اوپر پوری کتابیں لکھی ہوئی دنیا میں, ٹھیک ہے. مگر یہ تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا پی ٹی آئی کو کہ جلوس تو انہوں نے نکالا تھا نا یار, ٹھیک ہے. یہ تو مانتے ہو نا. ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں, تو آپ سندھ حکومت کی کارکردگی سے سیٹسفائی ہیں؟ مرزا وہاب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بارشیں ہو جائیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, آپ اس میں کراچی کی لاوارسی کے اوپر آپ میرے ساتھ ایک الگ پروگرام کریں. شارٹلی ایک کامنٹ کر دیں, سیٹ ہے, مطلب صحیح ہے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس. جب ایک بچہ یتیم ہے, اس کے جو ماں باپ ہیں, جو ماں باپ ہیں وہ تو اسلام آباد بیٹھے رجسٹری پکڑ کے, انٹیریئر جو پیپلز پارٹی انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو بچہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ یہ لاوارث شہر ہے, لاوارث ہے اسلام آباد. میں یہ کہتا ہوں, پھر بھی کو وارث پر دکھایا ہے اس نے, وہ جو ہے مرتضیٰ وہاب نے. مگر سب سے جو مجھے خوشی ہوئی نا, بڑی دلی خوشی ہوئی کہ جماعت اسلامی کی بنائی ہوئی سڑک لالو کھیت بیٹھ گئی. میں نے کہا یار یہ جو بکواس کرتے تھے نا, یہ بھی ایکسپوز ہو گئے. سر آپ کو ایک لالو گیٹ کی سڑک نظر آتی ہے, پورا کراچی نظر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں تو چور ہوں نا, تم تو فرشتے ہو نا, میں تو چور ہوں, میں نے مان لیا میں تو چور ہوں, بے ایمان ہوں, گنڈا ہوں, دہشت گرد ہوں, ٹھیک ہے. مگر آپ نے جو سڑک بنائی تھی لالو کھیت کی, وہ کیسے بیٹھ گئی؟ کیوں نہیں حافظ نعیم صاحب آئے سڑک پر؟ کدھر ہیں حافظ نعیم صاحب؟ مگر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں, میں جس دن بارش ہوئی میں کراچی میں نہیں تھا, میں اسلام آباد میں تھا, میری فلائٹ واپس چلی گئی. مگر جب میں واپس آیا تو مجھے بہت زیادہ پانی ملا ایئرپورٹ کے پاس, اور مجھے بہت زیادہ پانی ملا کلفٹن کے پاس. مگر میں بڑی اسٹرینج بات آپ کو بتاؤں, فرام ایئرپورٹ ٹو کلفٹن چارہ فیصل واز کمپلیٹلی کلین. یہ آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا؟ سر وہ 4-5 مقامات ہیں ایسے جہاں پہ شارع فیصل بیٹھ جاتی ہے, اوور آل تو کلیئر ہوتا ہے. شارع فیصل کے اوپر سوال یہ نہیں کہ وہاں پہ کام کیوں نہیں کرتے. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے, میں تو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں نا کہ وہ یار دیکھیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لاوارث شہر ہے, اس لاوارث شہر کے میں جو ہو رہا ہے چلنے تھا. اچھا, ابھی آپ نے اسلام آباد کی بات کی. اسلام آباد کا مطلب وفاق کا ایک نمائندہ بھی ہر صوبے کے لیے ہوتا ہے, جسے گورنر کہتے ہیں. تو کامران ٹیسوری صاحب یہاں پہ گورنر ہیں, تو ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ گورنر کا کیا رول ہوتا ہے یہاں پہ؟ مطلب پھر بھی سر, مطلب وہ ایکٹیولی, مطلب گورنر ہاؤس میں وہ تقریبات. میرا جو آفس ہے نا, میرا جو آفس ہے وہ بالکل گورنر ہاؤس کی دیوار سے پہلے ہے تھوڑا. جی. تو وہ فٹ پاتھ کے ساتھ نا انہوں نے بہت ساری بینچز اور ڈیکوریشن کر دی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں کی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, وہ
ان کو گورنر صاحب کی پرفارمنس دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آ رہا تھا, اس طرح کا کوئی کلپ تھا, تو مطلب آپ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہیں؟ اتنے بڑے مفتی جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ایزیوم کر لیا نا یہ خلافت راشدہ آئیڈیل تھی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہو, مگر یہ میرے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, میرے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, میرے اوپر 11 ہجری کے بعد بائنڈنگ نہیں ہے, میرے اوپر 11 ہجری کے بعد کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی جو مرضی کہتے رہے, کیونکہ جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلامک انٹرسٹ ہے اس کے بعد سے میرا ان کے ورد سے کوئی اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پر علامہ نیاز فتح پوری کا ایک اسٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں. سر آپ کا ان سے کیا, سن لو میری بات سن لو, پوری بات پوری سن لو, بات پوری سن لو, بات پوری سن لو, میں پہلے بات پوری سن لو, بعد میں کر دینا. دیکھیں سر, جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سیاست دانوں کو بھی ہم اچھے برے کہتے ہیں, اسی طرح جس دن میں نے مفتی تقی عثمانی کی مرسیڈیز کو کورنگی کی گلی میں سے بڑی والی مرسیڈیز کو نکلتے دیکھا, اس دن میں نے یہ دل میں کہا کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کا تعلق میرے آقائے نامدار سے نہیں ہے, کیونکہ میرے آقائے نامدار نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو سر سمجھ آئی بات اس سے زیادہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. نہیں تو سر آپ کے پاس آڈی ہو سکتی ہے, تو ان کے پاس مرسیڈیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے پاس آڈی, میں نے کبھی میری آڈی ہے, مگر میں آقائے نامدار کے سنت پہ عمل کرنے کا دعوے دار نہیں ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو. میرے پاس آڈی ہے, آپ نے مجھے کبھی زندگی میں آڈی میں دیکھا ہے؟ آپ کورنگی کی گلی میں جب میں نے مرسیڈیز بینز دیکھی اس دن میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے. تو سر اچھی سواری رکھنا, اللہ کا اچھی سواری رکھنا ہمارے آقائے نامدار نے کیوں بھی رکھی ہوئی. ہمارے لیے تو ایک ہی مثال ہے دنیا میں, بس ہمارے لیے کوئی مثال ہے ہی نہیں دنیا میں, صرف ایک مثال ہے, وہ ہمارے آقائے نامدار کی. باقی میں کسی مثال کو نہیں مانتا, ایک مثال ہے بس. آپ نے پھر وہی باتیں شروع کر دی جو آپ رفتار پلیٹ فارم پہ کرتے تھے, مولانا علماء کرام کے خلاف, اور یہ وہ پھر غلط بات کیا ہے؟ اسی طرح کی باتیں. علماء کرام کیا, میں نے پہلے بھی کہا کہ علماء کرام نہیں کہا کرو ان کو میرے سامنے. کس بات کے علماء کرام یار؟ لکم دینکم ولی دین, ان کا دین ان کے لیے, میرا دین میرے لیے. تم ان کے دین کو میرے اوپر, اگر وہ آگے سوری کے سارے میں بات کر رہے ہیں تو میرے لیے اتھارٹی ہو گئی وہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر تقی عثمانی آگے کو مثال دے رہے ہیں تو کیا میں اس کو مان لوں گا؟ سمجھاؤ نا مجھے, کیوں مان لوں میں اس کو؟ سر اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو آپ پھر اس کو بھی اٹھا کے ڈاکٹر نہیں ہے, میں اس کو کیوں ڈاکٹر نہیں ہے. نہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی, نہ انہوں نے اکنامکس پڑھی, نہ انہوں نے فائنانس پڑھی. تو تصوری کا کام تو فائنانس اور اکنامکس ہے, وہ تو فقہ کے عالم ہیں. انہیں کیا پتا تصوری اچھا ہے یا برا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی بھی مولانا کا یا مفتی کا نام لیتا ہوں تو آپ اتنے ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں سر؟ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے, کیونکہ یہ مذہب کو خراب کرتے ہیں. چلیں یہ پھر آپ کا ذاتی معاملہ ہے, کیا میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر کیا جی, یہ آپ کا پھر ایک ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ نہیں ہے, مگر میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پلیز فائنانس کے لوگ میری بات سمجھو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو اختلاف ہے وہ صرف اختلاف نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. صرف سنی مسلک کو لے کے ہو سکتا ہے, شیعہ مسلک میں میرا اس سے زیادہ ہے. میں کسی علماء کرام کو, آپ خود شیعہ مسلک سے ہیں, اس لیے میری بات سنیں, میں پبلکلی یہ ہولڈ کرتا ہوں, ہمیشہ سے کرتا ہوں, آج سے نہیں, کہ میں ایران کے اس نظام کو نہیں مانتا. اچھا, یس, آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں 2 دفعہ, پبلک سے پوچھ لیں کہ میرے بارے میں کیا ویو ان کا. ایمانداری سے بتاؤ, تم نے سنسیئرلی مذہب کو کوئی پڑھا ہے؟ سر میری کچھ جو مذہب کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, اسلام کے بارے میں, ان سے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ شبر زیدی صاحب اس نہیں, میں اسی بات نہیں کر رہا, مجھے ان سے, میں ان کے بارے میں, شبر زیدی کی معلومات بالکل زیرو ہے, ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. میں نے تمہاری بات, میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم نے اسلام کتنا پڑھا ہے؟ سر بہت زیادہ, میں کوئی بس ختم ہو گئی بات, تم نے نہیں پڑھا. وہ ایک الگ پھر مسئلہ, ایک کتاب بتا دو, ایک کتاب بتا دو, ایسی بات ہے جو کتاب نا, یہ تمہارے آپ نے کون سی پڑھی, پھر وہ فقہ کی بات ہو جائے گی. آپ ایک شیعہ مسلک سے, نہیں شیعہ مسلک نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا اس سے. تو نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, علماء کرام کو آپ برا کہہ رہے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, جو مفتی اعظم پاکستان ہیں, یار چھوڑ دو, برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ دوسروں کو وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ یار کیا بات کروں میری بات سنیں. نہیں, میں آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہتا. نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو پروگرام. میں فیصل, میں اس طرح پروگرام نہیں کرتا. آپ نے ہر جگہ بچ کے کھیلنا ہے,
اب اگر ہے تو کمٹ کرو نا, آؤ سامنے, آؤ نا سامنے, لاؤ نا سامنے میرے سامنے کتاب. سر سب سے اور اگر کتاب کا میں الف سے لے کے یہ تو نہیں بتا دوں, میرا نام بدل دینا. کتاب تو قرآن تو مجھے نام بتاؤ قرآن مجید کی کون سی کتاب تفسیر پڑھی ہے تم نے, اس صفحے کون سی تفسیر کی, کس صفحے پہ تم نے کیا پڑھا؟ حافظ نہیں ہوں نا میں, کیسے بتاؤں؟ تم نے کہا کہ میں نے پڑھی ہے. سر میں حافظ نہیں ہوں, میں کیسے یاد رکھوں؟ تو کیا کوئی تو یاد ہوگی نا. قرآن پاک کی تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے, مودودی صاحب ایک سیکنڈ رک جاؤ, ایک منٹ رک جاؤ, ایک منٹ رک جاؤ, آپ مزید ہائپر ہو جائیں گے. ایک منٹ رک جاؤ, نہیں سنو, ایک منٹ رک جاؤ, بہت سارے علماء ایک منٹ رک جاؤ, یہ علماء کرام پھر نہیں کہنا خدا کا واسطہ. اچھا مودودی صاحب کی تفسیر کے بارے آپ نے پوری پڑھی ہے؟ میں نے پوری جتنی پڑھی ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ اگر آپ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا چندہ, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ آیت پہ آ جاؤ نا, میں یہی تو مجھے نہیں یاد, تو وہی تو اس لیے تمہیں یہ حق نہیں کرنا نا. نہیں تو آپ کو زبان نہیں, میں نے تمہیں نہیں, آپ بتائیں کہ سورۃ البقرہ کی 180ویں آیت نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سبجیکٹ پہ آ جانا میرے ساتھ. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں حافظ نہیں, سن لو میری بات سنیں, ڈونٹ ٹرائی ٹو کنفیوز. سورۃ البقرہ 180 آیت ہے نا, یہ حافظ کے پاس ہوتی ہے, اس کو عربی پتہ ہوتی ہے. سن لو میری بات, مسلسل یہ سوال مجھ سے پوچھیں, نہیں تم نے مجھے کہا میں نے اسلامی کتابیں پڑھی ہیں. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, مذہب جو ہے نا, مذہب ہم نے اس کو بڑا کنفیوز کر دیا ہے, اور آپ نے کہا جی میں نے پڑھ لی, ٹھیک ہے, اس کی یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. میں سنی کی بات کر رہا ہوں, شیعوں کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیوں, آپ کی کوئی الگ کتاب ہے؟ سن لو بات نا, یو آر ٹرائنگ ٹو, آپ چاہتے ہیں کہ میں نہیں, آپ پگے بازی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ, کر لیں. نہیں, یو آر ٹو پگے بازی کر لیں مجھے. یار فیصل دیکھو, ایک تمیز ہوتی ہے ہر چیز کی. قرآن مجید ہے, اس کے بعد جو اہل سنت ہیں ان کے اندر 4 حدیث کی معتبر کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, مسند حنبل ہے, اور ایک چوتھی کتاب ہے, ٹھیک ہے, امام مالک کی, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے 4 کتابیں ہیں حدیث کی, ٹھیک ہے. وہ حدیث کی کتابوں کے علاوہ اس کے بعد فقہ کی کتابیں ہیں, جو فقہ ہوتا ہے جس کے نکاح شادی بیاہ, یہ فقہ کہلاتا ہے. اس میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کی کتابیں موجود ہیں, اور پاکستان میں تو کیونکہ انہوں نے ابو حنیفہ والے ہیں نہیں, شاید ہی کوئی ہو جو ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, تو میجورٹی ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں پھر 2 مسلک آتے ہیں, بریلوی اور دیوبندی, وہ دونوں حنفی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نہیں سن لیں میری بات کمپلیٹ کر دو مجھے, ٹھیک ہے. نہیں ریلیجس نہیں, اب آپ نے جو بنگے بازی کی ہے تو پوری کر کے جاؤ. میں نے تو ایک سوال, نہیں آپ نے بنگے بازی کی تھی نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی حد تک اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے. سر کچھ کوشچنز رہ جائیں گے کیونکہ پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت آپ کے پاس کم ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ خبریں گردش کر رہی ہیں, کچھ افواہیں کہہ لیں ان کو, کہ زرداری صاحب جا رہے ہیں, مطلب کوئی اور منصب صدارت سنبھال رہا ہے, تو آپ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں سیاسی معاملات پر, آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وہ یس باس نہیں بنے ہوئے شہباز شریف کی طرح؟ کہ میرا یہ ویو ڈیولپ ہو گیا ہے جی کہ سسٹم, میں یہ تو نہیں کہوں گا سسٹم لپیٹا جا رہا ہے, مگر سسٹم کو استری کرنا ہونے والا ہی ہے. سر سسٹم تو اس وقت آئیڈیل چل رہا ہے, کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب اس سسٹم کو کسی مزاحمت کا سامنا تو نہیں ہے نا سر بڑی؟ آپ کو لگ رہا ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وہ جو باتیں پہلے ہوتی تھی کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ڈیفالٹ میں بعد میں بات کریں گے آپ سے, چھوڑ دیں. تو سسٹم جو ہے اس پہ استری کی ضرورت ہے, اور وہ زرداری صاحب کو ہٹا کے کی جائے گی. نہیں, استری میں سبھی جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے, میری فیلنگ ہے NFC کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, یہ رولا ڈالے گا, اس کے بعد صوبے بننے کے بارے میں بات ہوگی, اور جو میری ایڈوائس ہے لوگوں کو, جن لوگوں سے میں ملتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جن کے پاس ڈی فیکٹو پاور ہے ان کو ڈی جیورو بھی دے دیں. اچھا,
نہیں تو کیا میں سمجھا نہیں, آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ کی بات تو نہیں کی میں نے. پھر آپ کے پاس 58(2)(b) تھی نا جس میں اسمبلی ریزالو, وہ دے دیں واپس. تو اس کے لیے زرداری صاحب کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا زرداری صاحب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, کیا آپ پاکستان میں آئیڈیلسٹک بات کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سویلین رول آنے والا ہے؟ اچھا بتائیں. نہیں تو سر, نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جذباتیت کو سائڈ پہ رکھیں. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, نہیں آپ کہانی کو چھوڑ, لمبی نہیں کہانی, میرا ٹائم ضائع نہیں کرو, میرا ٹائم ضائع نہیں کرو, میرا ٹائم ضائع نہیں کرو. میں صرف سمپل پوچھ رہا ہوں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ڈی فیکٹو رولرس ہیں یا ڈی فیکٹو ڈیسیژن میکر ہیں یہ بیٹھے کے بیٹھ جائیں گے اور آپ جا کے ڈیسیژن کریں گے؟ یہ آپ کے خیال میں, آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے؟ ایمانداری سے بتانا, ٹائم ضائع نہیں کرنا میرا بھی اور اپنا بھی. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, پبلک کا بھی ٹائم ضائع نہیں کرے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. نہیں ہو سکتا. ختم. جب نہیں ہو سکتا پھر کیا علاج ہے؟ نہیں تو سر جب نہیں اب کہانی کو ٹویسٹ نہیں کرو. سر کاؤنٹر کوسچن ہے نا, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 58(2)(b) 58(2)(b) کی طرح کی چیز لانی پڑے گی. اچھا لانی پڑے گی. تو جب یہ 58(2)(b) تھا تب ہم نے کون سا تیر مار لیا تھا؟ اس وہ بھی تو کر کے دیکھا ہوا ہے نا. 58(2)(b) میں یہی تو نا کہ وہاں پر بھی بیلنس ہونا چاہیے نا. جیسے what I'm saying, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 58(2)(b) کی پاور جو ہے نا وہ آپ ایک کمیٹی کے حوالے کریں, اور اس کمیٹی کے اندر 5 آدمی ہونے چاہیے. اچھا آپ نے تجویز دی ہے. پیپل, چیف جسٹس, چیف آف آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, یہ چاروں جب فیصلہ کریں کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے تو ڈیزالو کر دیں, اور یہ وہ نظام لے کر آئیں جو تقریباً 30 سال چلا ہے ٹرکی میں, جس نے ٹرکی کو بڑی ترقی دی ہے, اور کسی مسلمان ملک میں پیور ڈیموکریسی آج تک آئی نہیں ہے. تو آپ اگر پیور ڈیموکریسی کی خواہش کر رہے ہیں تو پیور ڈیموکریسی آپ کے یہاں نہیں آئے گی. جو ڈی فیکٹو ڈیسیژن میکرس ہیں ان کو اندر بٹھائیں, وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, وہ آسمان سے نہیں اترے نا یار. وہ کوئی بندے کو باہر سے, کوئی اسرائیل سے آئے ہیں, وہ بھی تو ہمارے گھروں کے لوگ ہیں نا یار. جو ہمارے لوگ ہیں نا کہ باہر سے آئے, جو لوگ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں, وہ کوئی اسرائیلی تو نہیں ہے نا. ان کو ساتھ کیوں نہیں بٹھا سکتے آپ؟ سر ابھی یہ جو مارکہ حق ہوا ہے, نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب کیوں نہیں کہتے؟ سر نواز شریف صاحب سے یاد آیا کہ ابھی یہ جو 14 اگست پہ تقریب ہوئی ہے مارکہ حق, کس کی؟ 14 اگست پہ جو تقریب ہوئی ہے اسلام آباد میں, مارکہ حق کے حوالے سے لوگوں کو اعزازات دیے گئے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام نہیں آیا, دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں آیا. سر نہیں, میرا اس پہ نا پہلے میں بڑا پریشان تھا اس پہ. اچھا. تو پھر میں نے نا, مجھے ایک آدمی نے ایک چیز بھیجی, اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا. ٹھیک ہے. 1958 میں اسکندر مرزا صاحب نے بیوی کو دبکا دے دیا. اچھا. نہیں یہ تو سر انڈیا کیا, یہ تو سر کیا سر, یہ تو پاکستان انڈیا کے مارکے کی وہ تھی نا, کہ مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان, اسکندر مرزا صاحب نے بیوی کو دبکا دیا تو, اور پرائم منسٹر کی بیوی کو بھی دے دیا, تو یار ہمارا تو پرانا کھیل ہے یہ. زرداری صاحب نے بلاول کو بھی دیا. پھر بھی تم کہو گے مذہب پہ آتے ہیں. مسلمان کبھی انصاف نہیں کر سکتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق میں یہ جو اعزازات میں انصاف نہیں کریں, عدل کبھی نہیں کریں گے. اس میں بھی عدل نہیں ہوا, عدل ہو نہیں سکتا. ایک آپ کو نہیں ملا اس لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو چانس ہی نہیں ہے. عدل نہیں ہو سکتا مسلمان معاشرے میں, عدل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, بتاتا ہوں کیوں ہے. تو سر نواز, سن لو میری بات سن لو پوری, بات سن لو پہلے پوری. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم ذالک الکتاب, یہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت سن لو, پہلی آیت ہے, ٹھیک ہے. الف لام میم ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین الذین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. دوبارہ سمجھاؤں سر؟ سمجھ گیا. سن لے پہلے, نہیں سن لو بات. متقین کے لیے ہدایت ہے, مسلمان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے, ٹھیک ہے. آپ پہلے متقی بنو, پھر آپ کے لیے ہدایت ہے. آگے چلو, مجھے ایک بات کرنی ہے اس پہ, میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ. جی جی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لائے,
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز قائم کی. میں جس کے لیے آپ کو بھی پڑھی ہے پوری آیت پڑھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ انفاق کریں گے. ٹھیک ہے. جو آخری بات ہے نا، آپ کہہ رہے ہو علماء کرام علماء کرام علماء کرام، چلو یار ان کی صلاحت پہ وہ اتھارٹی ہیں، وہ لارے پہ اتھارٹی ہے، متقی پہ اسٹڈی ہیں. رزقناہم ينفقون جو ہے نا آخری والا، اس پہ تو میں اتھارٹی ہوں نا، اکنامکس کا سبجیکٹ ہے نا یہ، اس پہ تو مجھے مانو گے نا عالم. تو مجھے نہیں، ایک سیکنڈ اب میری بات کمپلیٹ کر. اب مجھے یہ بتا دو کہ رزقناہم ينفقون کا مطلب کیا ہے. آپ بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ اتنی میں یہ کہہ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، رزقناہم جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ بینک کی گاڑی پکڑ کے اس میں ٹریول کرنا شروع کر دیں. جو ان کو دیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، جو انہوں نے کمایا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں. رزقناہم ينفقون، وہ تو یہاں گاڑیاں بینک کی پکڑ کے اس میں ٹریول کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یار رزقناہم ينفقون، جو تمہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کر دو، دے دو اس کو. اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کون کر رہا ہے؟ بل گیٹس. بل گیٹس نے اربوں ڈالر کمائے دے دیے. بل گیٹس نے سر بات کہیں سن لو بات سنو اب چلاؤ نا اس کو بھی، چلاؤ نا اس کو، ہمت چلاؤ. بل گیٹس نے اپنے بچوں کو کوئی دولت دی تھی. بل گیٹس نے اپنی جائیداد میں بچوں کو دولت نہیں دی. رزقناہم ينفقون. یہاں گاڑی پکڑ لو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے نکالو. راستہ تو یہ اچھا ہے، تو کیا اپنی دولت بھی دان کر رہے ہیں پھر آپ؟ کیا بچوں میں تقسیم تو نہیں کر میرے پاس کوئی دولت نہیں. ہاں نہیں بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں، اگر میں رزقناہم ينفقون نہیں کرتا تو میں کہاں سے میں بخش جاؤں گا؟ کدھر کی کہانی ہے؟ کون سی کہانی؟ کون سا اسلام؟ کون سا انصاف؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کرو. کیا مطلب ہے انفاق کرو؟ اچھا سر، آگے کوئکلی 2-3 کوسچنز رہ گئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. اچھا سر، سٹارٹ میں ذکر کر رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات، اور اسرائیل اور اچھا ہاں، میں آپ کو ایران کے تعلقات کی بات ہو رہی تھی، اور آپ کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی کوئی جنگ نہیں ہے، سب یہ دکھانے ابھی بھی نہیں ہے. فیصل حسین کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی آپ کے کہنے پہ، آپ نے مجھے بھیجا. وہ پوڈ کاسٹ اس وقت تھی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اس میں محرم میں 7-8 دن رہ گئے تھے. تو میں نے فیصل حسین کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ آپ میرے سے لکھوا لیں کہ یہ جنگ محرم سے پہلے بند ہو جائے گی. جا کے آپ فیصل پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. میں نے کیوں کہا تھا؟ آپ کے خیال میں کیوں کہا تھا؟ آپ بتائیں گے آپ کے خیال میں. اس لیے کہا تھا کہ کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ شیعہ محرم میں سڑک پہ کھڑے ہوں اور ایران اور شیعوں کی وار چل رہی ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پری پلانڈ تھا سب؟ یہ میرا یہ کہنا ہے، میں پری پلانڈ نہیں کہہ رہا. میں اس بات کو اچھا میں اس کو چھوڑ دیں، پری پلانڈ کو دفاع کریں. اب کیوں جنگ نہیں ہو رہی؟ تو سر جنگ کوئی میں پوچھ رہا ہوں اب کیوں نہیں ہو رہی؟ آج کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں بیان آ رہا؟ تو مقاصد کے لیے ہوتی ہے. ابے میں پوچھ رہا ہوں اب کیوں نہیں بیان آ رہا کہ غزہ میں زیادتی ہو رہی ہے؟ سارے بیانات کیوں رک گئے؟ کہاں گئے سارے؟ اسماعیل ہانیہ مر گیا، سارے بندے شہید ہو گئے، عالیہ شہید ہو گئے، باقی شہید ہو گئے، ایران کے پاسداران کے بندے شہید ہو گئے. اب اس کے بعد یہ جو ایک دم سیز فائر ہوا ہے، کس بنیاد پر ہوا ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا، کیا ہو گیا؟ بتاؤ نا کیا ہو گیا؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ ہر وقت تھوڑی ہوتی رہتی ہے، جنگ ایک مقاصد کے لیے ہوتی ہے. کیا مقصد؟ کون سا مقصد؟ تو بند ہو جاتی ہے. ایران کا کون سا مقصد حل ہوا؟ سر ایران کا چلے نہیں ہوا ہوگا، امریکہ کا تو ہو گیا نا. ان کو نیوکلیر ان کا جو تو آپ ہار گئے، تھا وہ لپیٹنا. تو آپ ہار گئے، مان رہے ہو؟ ہار گئے، مسلمان ہار گئے. تو ایران تو آپ کا ملک ہے. میرا ملک نہیں ہے یہ، پلیز یہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کی عصبیت ہے. میرا ملک نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں. یہی آپ کا پرابلم ہے نا کہ آپ نے، میں کیوں شیعہ ہوں تو ایران میرا ملک ہے. یہ تم نے جملہ جو بولا ہے نا، اس سے مجھے، بھی تو کہتے ہیں سعودی عرب آپ کا ملک ہے. میری زبان سے کبھی میں نے کہا ہو، میری زبان سے کبھی نکلا ہو؟ میں باتوں میں کہہ دیتے ہیں نہیں کبھی اگر ایک ریکارڈ پہ دکھا دو میں نے کبھی آپ کے بارے میں یہ بات کی ہو. میں نے جتنی ایران کی پوزیشن میں کرتا ہوں نا، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے تو بڑے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیا پوزیشن ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایران کیا چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایران آج جنگ کیوں نہیں ہو رہی، مجھے یہ بتا دو. آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ ایک خاص
اب آپ یہ بھی بولیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں پاکستان انڈیا کو مکس نہیں کرو، پاکستان انڈیا کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرو، پاکستان انڈیا کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرو، پلیز ڈونٹ مکس اٹ۔ غزہ میں تو ہو رہی ہے، آپ نے کہا تھا غزہ میں آپ سے میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ اسلامی جنگ نہیں ہے، ایران بلا وجہ کی پنگے بازی کر رہا ہے، اسلامی بنا رہا ہے اس کو، جو بندہ اس کو اسلامی بنائے گا وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ انسانیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ مذہب انسانوں کو خراب کرتا ہے، مذہب نے انسانوں کو کچھ نہیں دیا کبھی۔ یہ جو آپ مذہبی ایلیمنٹ لائے کہ مسلمان یہودی لڑ رہے ہیں، یہ انسانوں کی تقسیم ہے۔ غزہ میں انسانی ایشو ہے، انسانی۔ اب کیا آج کیا ہو گیا جس کی وجہ سے ایرانی ریبر کا بیان نہیں آ رہا غزہ کے اوپر؟ کیوں نہیں آ رہا مجھے بتا دو، اب کیوں ریبر کے اوپر بم نہیں پڑتا؟ جواب دو نا سر۔ مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے سوال نہیں کرو، سوال نہیں کرو، نیوکلیر سوال نہیں کرو مجھ سے، سوال نہیں کرو، میں آپ سے یہ کہانی نہیں سناؤں، مجھے بتاؤ آج ریبر کا بیان کیوں نہیں آتا؟ سر ہو گئی ہوگی کوئی مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوگی آف دی ریکارڈ، انڈرسٹینڈنگ تو 7 اگست تھی۔ یہ تو آپ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، پھر آپ یہ یا تو یہ مانو کہ 16 اگست تھی، یا یہ مانو کہ امریکہ سے ایگریمنٹ ہو گئی۔ تو سر یہ اتنے جو میزائل مارے ایران نے، ان کا کیا ہو، کیا کتنے بندے مر گئے اس میزائل سے؟ سر مطلب ایران کا تو اسرائیل کا تو ایک مرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا سر۔ یہ ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں کرو، میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ کہا ہے، یہ ایران اور اسرائیل کی ڈرامے بازی میرے ساتھ نہیں کرو، یہ پلیز یہ ڈرامے بازی نہیں کرو میرے ساتھ، میں اس کو تم سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو پھر چل کیا رہا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کچھ ہی چل رہا، ختم ہو گیا۔ ہوا کیا ہے جو اتنا وہ ہوا، مارکیٹ کریش کر گئی، دنیا کی مارکیٹیں کریش ہو گئی۔ آپ کے خیال میں جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ٹرمپ کی گفتگو ہوئی تھی وہ کس بارے میں تھی؟ اب یہ اندر سے کچھ نکلا نہیں آفیشیل، مگر کہتے ہیں کہ انڈیا کی بات بھی ہوئی، ایران کی بات بھی ہوئی، بس ختم ہوئی اور بات۔ ہمارا جو جھکاؤ تھا وہ ایران کی طرف تھا۔ ابے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہہ کے آئے تھے ان کو؟ وہ یہ تو آپ بتائیں مجھے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کیوں آپ کے پاس انسائڈر میرا کیوں منہ کھلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ختم ہوا قصہ ختم ہو گیا۔ تو اب بس سکون سے بیٹھیں، کوئی دوبارہ جنگ ونگ تو نہیں ہو رہی ایران میں یا کوئی اور کوئی؟ جو بھی آدمی انسانی معاشرے میں یہ ثابت کرے گا کہ میرے پاس اتھارٹی اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ آدمی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ تقی عثمانی ہو، چاہے وہ علی خامنائی ہو، چاہے وہ مولانا مودودی ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ یہ اسلام کا منشا ہے ہی نہیں۔ چلے سر پھر آپ دیکھیں میری بات سمجھنے کی بات نہیں، سمجھنے کا دیکھو فیصل، تمہارا مسئلہ تھوڑا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم سینسیشن کرنا چاہتے ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے ویری سیریسلی آئی ایم سیئنگ کہ تم بڑا سرسری کرنا چاہتے ہو، تم کسی بیٹر میں اندر جانا نہیں چاہتے ہیں۔ سر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے نا اسلام کو لے کے، میں پھر آپ دیکھیے میں آئی ایم لیونگ، اگر میں سیریسلی میں سیریسلی چاہ رہا ہوں، آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے بات کر دی نا، یہ نہیں، میں آپ کو میں ایک سیکنڈ فیصل میں آپ کو نہیں، اب میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آئندہ یہ بات کی میرے ساتھ، اگر آپ نے میرے ساتھ آئندہ یہ بات کی، میں آپ کے ساتھ کبھی، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں کبھی پروگرام میں نہیں آؤں گا۔ سر ہم آپ کو اتنی نہیں محبت کی بات نہیں ہے یہ، آپ جب آپ بار بار نہیں، آپ بار بار میرے بات کہتے ہو میرے پاس اسلام کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو یہ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ سمجھ لو میرے ساتھ آپ ذاتی کرتے ہو، تو میں آپ کو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں یار چائے منگانا پلیز ختم، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، سیریسلی آئی ایم گوئنگ۔ اچھا چائے تو نہیں میں جا رہا ہوں، نہیں یار نہیں، یہ جملہ میں سن تنگ آ چکا ہوں تمہارے منہ سے یار۔ جی شبر زیدی صاحب ناراض ہو کر چلے گئے تھے، ہم نے انہیں دوبارہ منایا ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہماری بات مانی اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ دوبارہ شو میں موجود ہیں، تو آئیے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ سوری مجھے غصہ آ گیا ہے۔ نہیں سر محبت ہے۔ اچھا شبر صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن آپ پھر وقت پہ ہی ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس حکومت کو بھی بظاہر تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، عمران خان بھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے سسٹم لپیٹتا تو نظر نہیں آ رہا، مگر مجھے سسٹم پہ استری ہوتی نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن اس شکل میں ہوں گے جس شکل میں ہمارے الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی نظام نہیں چل سکتا، اور اگر کوئی چلانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے لیے نقصان کرے گا۔ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کا بنیادی معاشرتی ڈھانچہ چینج کیا جائے۔ اس سسٹم کے تحت، اس NFC کے تحت، اس 73 کی آئین کے تحت یہ ملک گورن نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں گورن، پہلی بات جو میں نے پہلے کہا
جن لوگوں کو آپ نے ڈی فیکٹو رولر بنایا ہوا ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا اور وہی ڈی فیکٹو رہیں گے. سوال ہے میرا آپ سے. تو سر کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، الیکشن ہوگا تو تینوں میں سے کسی ایک کو تو آنا ہی ہے. نہیں یہ تو نہیں آ رہے نا. آتا تو کوئی اور ہے نا یار. پھر بات نہیں سمجھے. یہ تو نہیں آتے نا بیچارے. ٹھیک ہے. آج ڈی فیکٹو رولر کون ہے؟ آج کس کو بلاتا ہے ٹرمپ؟ آرمی چیف صاحب ہیں ہمارے. آرمی کو بلاتا ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں بھی یہی ہو، آپ یہ چاہ رہے ہیں، ایسا ہی ایک ڈاؤٹ ایک اور طرح کا آ جائے کوئی. سر اگر یہ اسی طرح کا چلتا رہا تو یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا. ملک کے لیے تو اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کی کمزور حکومت دو ہو. سوال ہیں یہ. یہاں آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ملک کے لیے اچھا نہیں ہے؟ جس طرح کی کمزور حکومت ہے. کمزور حکومت تو ہے ہی نہیں. حکومت ہی کہاں ہے؟ پھر دیکھو یار، تم تھوڑی چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہو. حکومت کس کی ہے؟ لیٹ اس بی فرینک. کس کی حکومت ہے؟ سر دیکھیں اکانومی میں کچھ تھوڑی بہت میں پوچھ رہا ہوں، اکنامی کو سائڈ پہ کرو. ابھی پوچھ رہا ہوں آخری فیصلہ کس کا ہے؟ ہماری پاک فوج کا ہے. ختم ہو گئی بات. آپ یہ چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ سر ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہاں یا نہ جواب دو. وہ ہو جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، ہم وہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں. یہ ایک بالکل تھیوریٹیکل فلسفیانہ گفتگو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں مگر ہم کوئی سلوشن نہیں دیں گے. یہ بالکل یہ کہانی ہے کہ ہم کہتے رہیں گے مگر کوئی سلوشن. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ آج افیکٹو ڈی فیکٹو رولر افواج ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اگلا الیکشن ہو اور ایک ڈبی سویلین آ جائے اور وہی چلتا رہے؟ یا یہ بہتر نہیں ہے کہ سویلین اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے کوئی بہتر آئین ڈرافٹ کر لے؟ سوال میرا آپ سے دوبارہ سوال یہ نا، آپ سوال کو سمجھ نہیں رہے، میرے آبزرویشن کو سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی اور سویلین کی جو آج پوزیشن ہے یہ اگر چلاتے ہیں تو اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکنامی کا کوئی تعلق گورننس کے ساتھ ہے، اس کو آپ بھول جائیں. گورننس تو جو اکنامی ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہے، نہیں کھڑی وہ ایک الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہے، جو آج اسمبلی بیٹھی ہے اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے، ان کے پاس طاقت کتنی ہے؟ سوال آپ سے سوال ہے میرا. ٹھیک ہے طاقت ہے؟ نہیں سر، طاقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کس کے پاس ہے. اور نہیں، اس پہ شرمانے کی بات تو کوئی نہیں ہے. اب تو سب کہتے ہیں نہیں ہے نا. اچھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے، مگر اس چینج ہونے کے لیے رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے کہ سول اور ملٹری کے درمیان میں ڈائلاگ ہو. شہباز شریف، نواز شریف زرداری چھپ کے بات نہیں کریں اور ڈھکی چھپے باتوں میں یہ نہیں کریں کہ سر میں تو پرائم منسٹر ہوں مگر ٹرمپ سے بات تو اسی بار بھی صاف کریں گے. تو یہ جو آپ نے ایک فساد بنایا ہوا ہے نا، اس فساد کو کھول دیں. پاکستان جب صحیح ہوگا جب فساد کھل جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو آج یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کی اصل پاور شہباز شریف کے پاس ہے؟ اگر آج ریفرینڈم کرائیں اور پوچھیں 100 آدمی میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاور شہباز شریف کے پاس ہے، تو آپ کو 99 کہیں گے کہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. وہ ایک صرف مریم نواز کہہ دے گی شاید ہے، یہ شہباز شریف کہہ دے گا تو 99 تو کیا آپ اچھا اور یہ ایسے ہی رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں 29 میں الیکشن ہو اور ایک فارم 45 والا ایک اور آئے اور یہ کہانی چلتی رہے؟ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو الیکشن ہوں گے وہ 8 فروری والے الیکشن سے بہت بہتر ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے لے کر اور اگلے الیکشن تک پاکستان کا جو معاشرت سیاسی نقشہ ہے یہ تبدیل کیا جائے گا. اچھا، اور یہ پازیٹیو چینج ہوگا؟ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار کا ایک بیان آیا تھا کہ 28ویں ترمیم 27ویں 28ویں 26ویں ہو چکی ہے، 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو 27ویں ترمیم میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں ایک پہلا آدمی تھا پاگل شبر زیدی جس نے کہا صوبے بناؤ، یاد ہے؟ سب کہہ رہے ہیں. یہ سارے تو اس وقت کہتے ہیں جب بین بجنی شروع ہوتی ہے. میں بین بجنے پہ نہیں کہتا، میں اپنی عقل سے کہتا ہوں. میں بین بجنے پہ نہیں کہتا. اب انہوں نے کسی نے کہا بین بجاؤ، وہ سب بین بجا رہے ہیں. جب کہیں گے بین بند کر دو، یہ بند کر دیں گے. میں کبھی بین بجنے پہ نہیں کہتا.
میرا عقل یہ کہتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے, ٹھیک ہے, اور صوبے بن جائیں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ نہیں ہے, آپ نے جو آج کے پروگرام میں جو آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا وہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ہنی مون لگا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. سر وہ کرنا تھا سوال, آپ ناراض ہی ہو گئے. نہیں, میں ناراض نہیں ہوا. تو سر پہلے تو جب آپ بار بار ناراضگی کو, آج میں آپ کی ناراضگی کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں, اور ناراضگی میری آپ سے نہیں, یہ آپ چاہیں تو میں آپ کے ریکارڈ پہ رکھتے ہیں. جب آپ مجھے یہ کہتے ہیں, اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہب پہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتے, اس بات کے آپ کے جملے سے مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ بار بار کہتے ہیں مجھے, چلیں سر, نہیں, یہ حق کس کے پاس ہے؟ اچھا سر, وہ آپ ہنی مون کی بات کر رہے تھے کیا؟ امریکہ اور پاکستان کا ہنی مون چل رہا ہے اور کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے. امریکہ پاکستان کا ہنی مون چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے بتائیں. اچھا, اب آپ اس بات کو غور کریے گا. 47 سے لے کر 70 تک, آپ سارے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچے ہیں, اگر آپ 47 سے 70 تک دیکھیں تو پاکستان نے ریزنیبل ترقی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اپنے خطے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے اور امریکہ کے ریلیشن شپ, ہم امریکہ کے ٹاؤٹ تھے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ ہمیں معاشی طور پہ آگے لے کے چل رہا تھا, ٹھیک ہے. غلط یا صحیح جیسا بھی تھا, اس 47 سے 70 کے دوران ہم سے ایک غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے 47 سے 70 تک تمام ترقی کا منبع رکھ دیا ویسٹ پاکستان, اور بنگالیوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور امریکنز سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ سب یہاں رکھ رہے ہیں. ایون جو انڈسٹری ایسٹ پاکستان میں لگی تھی وہ بھی ہماری تھی, بنگالیوں کی نہیں تھی, اور 22 خاندانوں میں ایک بھی بنگالی خاندان نہیں تھا. ایسا ہی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. انہوں نے امریکہ سے بات کی جا کے کہ ہم الگ ہو رہے ہیں, امریکہ نے کہا تھینک یو, الگ ہو جائیں. 71 میں امریکن کی کنسنٹ سے بنگلہ دیش بنائے. 71 کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے درمیان میں چائنا کی لائن کھولنے کی کوشش کی. چائنا کبھی کسی ملک کی معاشی سپورٹ نہیں کر سکتا, یہ بات میری کئی کتاب پہ لکھ لینا, ان کے سسٹم میں نہیں ہے. چائنیز سسٹم میں کسی دوسرے ملک کی معاشی سپورٹ نہیں ہے, ان کے ہے ہی نہیں. کتاب میں قرضہ دینا ہے, سپورٹ کرنا نہیں ہے. آپ قرضہ بھی نہیں دیتے, وہ چائنیز قرضہ بھی نہیں دیتے. کون سا قرضہ چائنیز؟ یہ تو سارے پلانٹوں کی لائبلٹیز ہیں, پرائیویٹ سارے, ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کا 70 میں آپ نے چائنا کے ساتھ کہانی کھولی, وہ آپ کا معاشی خودکشی تھی. اس خودکشی میں آپ نے امریکہ کو ناراض کیا. اس کے بعد 79 میں آپ نے جہاد افغانستان میں امریکن سپورٹ لی فار ملٹری. پھر آپ نے وار آن ٹیرر میں امریکن سپورٹ لی فار ملٹری. 2024 میں ٹرمپ نے آ کے کہا کہ یہ بکواس بند, اب پاکستان کی اور امریکہ کی ریلیشن شپ ہوگی اکنامکس کی بنیاد پر. اب پاکستان واپس وہاں جائے گا جو 70 سے پہلے تھا. تو اچھی بات ہے. پھر ہاں, اس کے اوپر اگر میری اور آپ کی ناراضگی باقی نہیں رہی تو پھر ہم اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کرنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان 70 سے پہلے پہ جائے گا تو کیا ہوگا. سر بہت سارے ٹاپکس ہیں, نہیں کور ہو پائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 70 سے پہلے والا پاکستان. اب یہ جو سارا سینیریو چینج ہوا ہے, یہ سینیریو چینج ہوا نا اکنامک پالیسی سے, اس کے اندر ایک اور ڈائنامک بھی ہے. ڈائنامک یہ ہے کہ ملٹری نہیں بلکہ ٹیکنالوجیکل بیس پر امریکن کمپنیز بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہیں انڈینس پر. تو میرا ذاتی ویو ہے کہ ٹرمپ انڈین ٹریڈ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے. اچھا, وہ نظر بھی آتا ہے. ہاں, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری, دیکھیں نا, فار ایگزامپل انڈین کمپنی ہے, امریکن کمپنی ہے جی ای. اب جی ای کا تمام ڈیٹا انڈیا میں ہوتا ہے, اوریکل کا سارا انڈیا میں ہوتا ہے, یہ سارے. تو امریکنز کی پوری اکنامی انڈیا کے ساتھ نتھی ہو گئی ہے. وہ جب نتھی ہو گئی ہے تو اس کو شاید ٹرمپ کے لیے وہ شاید بہت اچھا وائبل آپشن نہیں ہے.
تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اگر ہاتھ رکھ رہا ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس پریشانی میں پھر تم بولو گے میں مذہب پر آ گیا. اس پریشانی میں جو ہمارے ساتھ پنگے بازی کر رہا ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے. اور یہ طالبان، یہ جو فرنٹیئر میں چل رہا ہے سلسلہ، یہ سارا رولا ان کا ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اکنامک ترقی ہو، کیونکہ وہ پاکستان کی بھلائی نہیں چاہتے. ایک ملک ہے جو پاکستان کی بھلائی کبھی نہیں چاہے گا، اس کا نام ہے افغانستان. میں آج ریکارڈ پہ ڈال رہا ہوں کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی UN کے ممبر بننے میں. ٹھیک ہے. ہم وہ بھائی 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 کرتے ہیں اور پھر تو ان کے بندوں کو یہاں اپنے سر میں چوکیدار بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ سے ناراض نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. یہ بتائیں نیکسٹ شو میں کب آ رہے ہیں؟ جب بلاؤں گا تبھی آ رہے ہیں فوراً، کیونکہ ویورز پریشان ہو جائیں گے ہمارے. میری بات، میں ناراض نہیں ہوں میں، اور میں دیکھیے میری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کا. نہیں، مجھے کوئی حق نہیں. دیکھیے مجھے صرف آپ کی اس بات پہ بہت پہلے بھی سنتا رہا ہوں، مگر کوفت ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہو جو مجھے شک ہے کہ تمہارا جماعتی دوست ہے کوئی، تم اسے کہتے ہو کہ شبر صاحب مذہب کی بات کر رہے تھے، اور وہ پھر جا کے کہتا ہے کہ نہیں شبر صاحب کو تو مذہب کی بات کرنے کی آئیڈی نہیں ہے. اس نے میرا اور تمہارا پروگرام ہوا انٹرسٹ کے اوپر، اس کے بعد انہوں نے بلوری ٹاؤن نے ایک پروگرام کر دیا. بالکل مجھے یاد کیا تھا. وہ میرے سامنے بیٹھ جائے آ کے، بلکہ مجھے فون بھی آتا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھ جائے، مناظرہ کر لے میرے ساتھ. ٹاپک پہ ہم نے دوبارہ میرے سامنے مناظرہ کرا لو اس کا. میں کہتا ہوں کہ کسی اکنامکس کے ٹاپکس کے اوپر، کسی فقہ کے سبجیکٹ کے اوپر میرے ساتھ مناظرہ کرا لو کسی مولوی کا، اور تم کہو گے تو میں داخلی داڑھی لگا کے آ جاؤں گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فیصل، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے نا تو آپ اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہو. وہاں مولوی آپ کو سپورٹ پہنچائے گا نہیں. بالکل ایسے. آپ کا فرض ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مگر یہ مانو کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ 21 اکتوبر 2021 کو 8 بجے میری والدہ میرے سے بات کر رہی تھی. صبح 11 بجے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے خبر میں اتار دیا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ فرق کیا ہوا، کیا چیز تھی جو چینج ہو گئی. وہ 8 بجے رات کو مجھ سے گفتگو کر رہی تھی، اور اگلے دن 11 بجے میں نے جا کر ان کو کور کے اندر رکھ دیا جیسے کہ وہ مٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آ رہی ہے ابھی تک، جسے میں غور کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوئی 8 بجے میں، کیا چیز ان سے نکال لی گئی جو میں نے ان کو ڈسکارڈ کر کے خبر میں ڈال دیا. ڈسکارڈ کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ جس دن انسان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، یہ جس نے یہ سوچنا شروع کر دیا، پھر وہ مرسڈیز بھی نہیں پھرے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور زیادہ سے زیادہ ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انقلاب وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا.